ایک نظر آسٹریلیا ورسز نمیبیا کی طرف بھی ڈال لیتے ہیں. آسٹریلیا ہیو ایکچولی کوالیفائڈ فار دا سپر 8 بیکاز نمیبیا جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گیا ہے گروپ بی سے. یہ ہوا میچ میں جس میں نمیبیا واز بولڈ آؤٹ فار 72 اور آگے آسٹریلیا نے جو ہے 74 for 1 کیا جس میں ٹاپ اسکورر ٹریوس ہیڈ تھے. they won by 9 wickets. پوائنٹس ٹیبل پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ جو گروپ ہے جو کہ گروپ بی ہے, آسٹریلیا آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں. یہ میں بتاتی چلوں آسٹریلیا ہیز آلریڈی کوالیفائڈ اور نمیبیا جو ہیں وہ بھی ایلیمنیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سو یہاں اس گروپ کی ایٹ لیسٹ یہ سچویشن ہے کہ آسٹریلیا کوالیفائی کر چکے ہیں. گروپ ڈی کی طرف بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے. اس میں یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ ہے وہ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں سپر 8 کے لیے, کیونکہ جو سری لنکا اور نیپال کا میچ تھا دیٹ واز ابینڈنڈ ڈیو ٹو رین. اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کوالیفائی کر چکے ہیں. ساؤتھ افریقہ اینڈ آسٹریلیا ہیو ایکچولی کوالیفائڈ. باجد یو ور ایکچولی کالنگ آؤٹ دس پرٹیکولر مومنٹ جب یہ ہوا تھا اور ہم سب وہاں پہ موجود تھے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بٹ سوال ایکچولی یہ بنتا ہے کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں اگینسٹ انڈیا آئی تھنک 3 اووروں میں 48 چاہیے تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اینڈ اس دفعہ آپ کے 70 for 2 تھے اور آپ نے 120 بنانا تھا. تو سوال 48 بالوں پہ 48 چاہیے تھا اس دفعہ. ایگزیکٹلی. تو مطلب وہ چاہیے تو 48 تب بھی تھا لیکن انہوں نے 3 اووروں میں کر لیا. ہمارے پاس 48 بالس تھے اور پاکستان وہ نہیں چیز کر سکا. تو سوال وہی آ جاتا ہے کہ پاکستان is it a fact کہ پاکستان crumbles under pressure against India, because these were two situations بازت جس میں آئی تھنک اگر ون پروڈکٹر بھی آپ دیکھ لیتے تو وہ 80-90% چانس پاکستان کو دے رہا تھا. دیکھیں جو 152 وداؤٹ لاس ہوا تھا اس سے لگا ہمیں ایسا تھا کہ شاید اب وہ جو آئی سی سی ٹورنامنٹس میں یا ورلڈ کپس میں انڈیا پاکستان والا وہ ایشو ختم ہو گیا, لیکن وہ ایشو ختم نہیں ہوا. جب بھی آپ ایسی کرنٹ سچویشن میں انڈیا کے خلاف کھیلتے ہو, جب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا تو وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سچویشن میں وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آخری اوور ان کا چل رہا ہے, مطلب وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کی ٹیم 119 انہوں نے کیا ہے, لیکن وہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی ہنس رہے ہیں. ایک ڈبل ہوا ہے یا کیا اوور تھرو ہوئی ہے شاید, وہ تو ہنس رہے ہیں. تو ظاہر ہے میچ جو رزلٹ ہے وہ تو ہونا ہی ہے, بٹ جس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ایون ان اے بگ گیم ٹو بی ایبل ٹو اسٹل مطلب بی ان دا مومنٹ, وہ میرے خیال پاکستان میں ابھی تک ان کرنٹ سچویشن میں آپ مومنٹ ان دا مومنٹ نہیں ہوتے. آپ پریشر آپ پہ اور ہوتا ہے جو ایکچوئل جو اس ٹائم کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتے. مطلب آپ کو رن بال چاہیے لیکن آپ سے ہو نہیں رہا, اور آپ جو سب سے اچھے فنشرز یا چیسرز ہوتے ہیں وہ اس ٹائم مومنٹ میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سچویشن میں کون سی میری شاٹ ہے, کہاں سے میں رنز کروں گا. اس دن مصباح نے ہنسی کا ایگزامپل دیا تھا, کون سی میری شاٹ ہے, کس طرح میں کیلکولیٹ کروں گا, کون سے رنز کروں گا. وہاں پہ جا کے اس سچویشن میں یا بالنگ دیکھ لیں یا بیٹنگ دیکھ لیں تو وہ مائنڈ اسکریمبل ہو جاتی بیکاز آف دا پریشر. ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں تو اس میں آپ کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ آپریٹ کر رہے ہوں ایسی سچویشن میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں کروں گا, ایک چیز ہوتی ہے اللہ کرے ہو جائے. تو وہ مجھے فیلنگز آتی ہیں کہ اللہ کرے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تبھی جو ہے مدد کرتے ہیں جب آپ اپنی مدد خود کرتے ہیں. رائٹ. تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ جو انڈیویجولز ہیں یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آتی ہے. اس کلیئر پکچر کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے اکارڈنگ ٹو دیٹ کلیئر پکچر آپ کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. جو کہ ہمارے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ مڈل آرڈر بیٹر کون ہے ہمارے 15 میں. میری تو سمجھ سے باہر ہے, اتنے سارے اوپنرز ہیں. اور دیکھیں فنشر ورڈ اٹ سیلف اتنا سا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارا ہارڈ ورک ہے, بہت سارا ہوم ورک ہے, وہ نظر نہیں آتا. فنشر جو ہے آپ دنیا میں دیکھیں, فنشر جو ہیں وہ مڈل آرڈر بیٹرز ہیں, اور آپ کے 15 کے اسکواڈ میں ایک مڈل آرڈر بیٹر نہیں ہے, اور جو ہے بھی آپ اس کو 7ویں 8ویں نمبر پہ بھیجتے ہیں. اس سے اچھا آپ ایسا بولر کھلا لیں. ہمارا جو بولر ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے, اور ہمارا جو پاور ہٹر ہے جب پریشر پڑے وہ نکل جاتا ہے,
اوپر آ جاتا ہے پھر پاور ہٹر. مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہے. مطلب ایک دیکھیں میچ ہارنا جیتنا سیکنڈری ہے, لیکن اگر آپ گیٹ یور بیسکس رائٹ. آلسو جو آپ دوسری ٹیمز ہیں نا, آپ کو ایک فارمیشن نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ بیٹرز کھیل رہے ہیں, یہ مڈل اوورز میں کھیلیں گے, یہ ڈیتھ اوورز میں یہ بولرز بولنگ کریں گے, وہ تو بہت پریڈکٹیبل ہیں. ہمارا مطلب وہ فارمیشن نہیں ہے, وہ فارمیشن ہونی چاہیے. میچ ہارنا جیتنا وہ سیکنڈری ہے. آپ کی ٹیم کو 15 کا اسکواڈ دیکھیں تو آپ کو وہ فارمیشن نہیں نظر آ رہی, ٹھیک ہے, وہ ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کمبینیشن what Shoaib is talking about is کہ you should get your batting order right, your combination right, your strategy should be very clear under all circumstances, جو کہ پاکستان کے کیس میں frankly speaking نہیں نظر آ رہی. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ گولز ہوتے ہیں کرکٹرز کے, تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی اس اننگز کی وراٹ کوہلی کی, کہ he was there till the end, he was batting till the end, and one of the reasons why you can do that is your fitness has to be of the highest level, and that's what we've seen from Virat, that jis qisam ki unki fitness hai, it helps him on the field, off the field, overall it impacts all aspects of his life. So time to have a look at that and talk about how that culture can be brought into Pakistan cricket. Misbah, I think it's fair to say that Kohli has inspired a whole generation of cricketers and revolutionized cricket on that level when it comes to fitness. And in fact, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بولا بھی تھا کہ somebody asked him how it helps him on the field, like fielding wise. تو انہوں نے کہا کہ جتنے سیکنڈ مجھے لگتے ہیں یہاں سے بھاگ کے بال کی طرف جانے میں, even that is related to my fitness and training and my agility. کہ کتنی جلدی کتنے وہ ایتھلیٹک ہیں to reach to that point where he catches that ball. I mean, he just gave that example کہ کس طرح سے جو ہے ان کو fitness help کرتی ہے. You are somebody, I mean, all the panelists that are sitting here, all work hard in the gym, and آپ ابھی تک اپنی fitness کے بارے میں اتنے particular ہیں. Shoaib is so particular about what he eats, he's training hard. I mean, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اب lightly لیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن unfortunately reality is کہ پاکستان کرکٹ میں وہ کلچر ابھی تک اس لیول پہ نہیں آیا. Indian cricket, if you look at it, has really improved. Why is that کہ ابھی تک نہیں آیا, اور کیسے آ سکتا ہے؟ بیکاز آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا ایگزامپل ہے ان دا فارم آف وراٹ کوہلی. دیکھیں اول تو ہر پروفیشنل جو بھی کرکٹر ہے اس کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو ایٹ لیسٹ آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں. اب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو پلیئر کے وہ کھیل سکے, آپ کو یہ پیرامیٹرز سیٹ کرنے پڑیں گے. مجھے یہ بتا دیں, آج تک ہمیں سمجھ آئی ہے کہ فزیکل فٹنس کیا ہے, بیسیکلی فزیکل فٹنس کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکل فٹنس ہے کہ میں تیز بھاگ لوں, میری انڈورنس اچھی ہو, اچھا جی میں اچھا نظر آؤں. یہ کیسے ہوگا؟ اس تک پہنچنے کے لیے کیا ہے بیسیکلی؟ صرف ایک لفظ ہے ڈسپلن. اور ڈسپلن کسی ہلکی مائنڈ والے بندے کا کام نہیں ہے. کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون ہے ڈسپلن. مینٹلی اسٹرانگ جب تک آپ نہیں ہوں گے, اس ڈسپلن اس سے اپنے آپ کو جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چیزیں, اپنا کھانا, اپنی ٹریننگ, وین یو آر گوئنگ ڈاؤن پشنگ یور سیلف آؤٹ آف یور پوٹینشیلس, یا اپنے پوٹینشیلس تک آپ ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ مینٹل اسٹرینتھ آپ کی بلڈ کرتا ہے. یہاں سے آتی ہے مینٹل اسٹرینتھ. وہ جو آخری رن یا آخری اسپرنٹ آپ نے لگانی ہے, جب آپ کا باڈی کہہ رہی ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے وہ ٹریننگ میں کیا ہوا, یو کین اونلی ڈو دیٹ. جو بندہ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا وداؤٹ پریشر, اپنی ٹریننگ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, اپنے کھانے کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, اتنا پریشر جب ہوگا وہ تو ویسے ہی ہو جائے گا کہ میں نے اب وہ تو اس نے تو اپنے مائنڈ کو ٹرین ہی نہیں کیا. تو فزیکل فٹنس یہ صرف ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ان چیزوں سے نہیں گزرے. یہ سارا سینیریو جب بھی پاکستان اسکل 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 اسکل, جو خود نہیں کر سکتے وہ پھر کہتے ہیں اسکل اسکل اسکل. بھائی اسکل نہیں, گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو, پیٹرول نہیں ہوگا نہیں چلے گی. جتنا چاہے فراری ہو, پیٹرول ہوگا تو جائے گی تیز, پیٹرول کے بغیر کیسے جائے گی؟ تو فٹنس بیسیکلی ایک تو وہ ہے, اور دوسری جو چیز ہے مینٹل اسٹرینتھ کیسے آئے گی. بھائی ایک بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا, ٹریننگ ہی نہیں کر سکتا, کھانا نہیں چھوڑ سکتا, اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, وہ کہے میں پریشر میں جا کے میچ جتا دوں گا, تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا ایسے.
جو بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ اسکل جو ہے اس پہ وہ زیادہ چاہیے وہ زیادہ چاہیے. اگر آپ بیک ان دا ڈیز کی بات کریں تو ٹو سم ایکسٹینٹ یس, کیونکہ میں کافی ٹائم سے جو ہے کرکٹ کھیل رہا ہوں. میں نے کافی سارے کرکٹرز کے ساتھ میں نے کھیلا ہے, آلموسٹ 4 ڈیکیڈس کے جو کرکٹرز ہیں میں نے ان کے ساتھ کھیلا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ ایکسیپٹنس ہے اس چیز کی, بٹ ماڈرن ڈے میں اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ سروائیو. اور اگر آپ سروائیو سم ہاؤ کر بھی جاتے ہیں نا تو آپ کنسسٹنٹ کبھی نہیں رہیں گے. سو فزیکل فٹنس شوڈ بی یور پرائورٹی ان ماڈرن ڈے کرکٹ. اور اگر یہ آپ کی فٹنس ہے تبھی جو ہے آپ کسی بھی ہرڈل کو کراس کر سکتے ہیں اور ڈکٹیٹ کر کے کراس کر سکتے ہیں. وہ آپ کی بات شعیب ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ دور ڈفرینٹ. اب کیا ہے, اب مارجنز آر منیمم, بہت چھوٹے چھوٹے مارجنز ہیں, تو وہ اس پہ بھی آپ کی پرفارمنس میں فرق آتا ہے. اور کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے, ایک بندہ سو رہا ہے 2 بجے, ایک بندہ سو رہا ہے 9 بجے, ایک بندہ 8 گھنٹے سو کے آ رہا ہے, ایک بندہ صرف 3 گھنٹے سویا ہے, ایک بندہ اتنی ٹریننگ کر رہا ہے. مطلب مارجن اسکل لیول کیونکہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں سب کے, کیونکہ اتنی زیادہ ریسرچ آ گئی ہے. سب کے پاس شارٹس بھی ہیں, سب کے پاس ڈفرینٹ اینگلس بھی ہیں, سب کے پاس بولنگ میں ویریشنس بھی ہیں. اب وہ جب آپ ریس میں دوڑتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جو مارجن ہے نا اینڈ پہ آ کے وہاں پہ آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپوننٹس کو, یا جس سے آپ لڑ رہے ہیں یا جس سے آپ میچ کھیل رہے ہیں, تو اس میں ایوری تھنگ کاؤنٹس. اس کو تھوڑا اور ایزی کر دیں. آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس ٹائم پہ جو کہتے تھے اسکل, اگر آپ بولر ہیں تو آپ نے اچھی بولنگ کرنی ہے بس, اب فیلڈنگ میں آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ بیٹر ہیں تو آپ نے صرف رنز بنانے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چند فیلڈرز جو ہے نظر آتے تھے بیک ان دا ڈیز. وہ جو مصباح بھائی بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ اب صرف یہ نہیں ہے, اب اگر آپ بولر ہو تو آپ کو فیلڈنگ میں بھی جان مارنی ہے, اور اگر آپ بیٹر ہو تو آپ کو فیلڈنگ میں بھی آپ کو ہاٹ اسپاٹس پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. اینڈ 3 فارمیٹس, اس وقت 3 فارمیٹس نہیں ہوتے تھے اور میچز میں بھی گیپس ہوتے تھے. تو اسی لیے ہاں بالکل, اسی لیے اگر آپ کی فزیکل فٹنس نہیں ہے آپ نہیں سروائیو کر سکتے. اور سسٹم جو ہے یہ ساری چیزیں ایفیشینٹ ہوتی جا رہی ہیں. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ میکسیمم آؤٹ پٹ لے کے آنا آپ نے, جو کو آپ نے ایگزرٹ کرنا ہے جب گراؤنڈ پہ آپ گئے ہیں ایز اے پلیئر, تو میکسیمم کیسے آپ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ شاید اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے, اب آپ کے سامنے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ تو اتنی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی اٹینشن ٹو ڈیٹیلز میں جانا پڑے گا, اور وہ چھوٹے چھوٹے مارجن آپ کو کم کرنے ہیں. ادروائز یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جا کے کر لیں گے, میں یوں سوئنگ کروں گا ہو جائے گا. بھائی اگلے بھی ٹیکل کرنے آتے ہیں, وہ سوئنگ نہیں ہوا, اس کے بعد آپ نے اگر اگلا اسٹیپ نہیں سوچا کہ میں نے اس کو کہاں بیٹ کرنا ہے, تو دین دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بیٹ یو. اس کا ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں اگر آپ کو دوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹنس ہسٹوریکلی ایسے ہوا تھا کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں جو سب سے اچھی ٹیم تھی وہ انگلینڈ, ہم تو ورلڈ کپ جیت گئے, لیکن گرہم گوچ نے یہ فٹنس کلچر ان میں انسٹل کیا تھا اس دور کے لیے. اس نے ایک تو وائٹ بال اسپیشلسٹ لایا تھا اس ورلڈ کپ میں, پلس فٹنس کلچر تھا. ان کی ٹیم فائنل تک پہنچ گئی اور فائنل وہ ہار گئے, مطلب جیتنا چاہیے تھا وہ بھی ان کو میچ, وہ ہار گئے. تو اس کے بعد تھوڑا سا وہ ڈکلائن پہ چلا گیا. لیکن آپ اس کی دور اندیشی دیکھیں کہ 1992 جب یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں, ایلین کانسیپٹ تھا, اس وقت یہ لے کے آیا اور ان کی ٹیم آلموسٹ انبیٹن فائنل, ایک شاید میچ آ رہی تھی, انبیٹن فائنل میں پہنچ گئی تھی. اگر وہ فائنل جیت جاتے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا. 2 سال کے بعد وہ کپتانی سے ہٹ گیا, تھوڑا سا obviously وہ چینج ایسے تھا, تو پلیئرز نے بھی ریزسٹ کیا کہ یار یہ فٹنس کیا ہوتی ہے. اگر وہ فائنل جیت جاتا تو میرا خیال اگلے 3-4 سال میں وہ جو فٹنس کلچر تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا. اور مطلب لوگ کو یہ بات نہیں پتا, گرہم گوچ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا. وہ تو پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا نا, تو نمبر 2 کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بٹ فٹنس کی اہمیت اب تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے بھی جو مطلب ون آف انگلینڈ لیجنڈس, اس کو پتا تھا کہ فٹنس کتنا امپورٹنٹ ہے. تو انڈیویجولز کا میرے خیال میں جو فٹنس کلچر عمران بھائی کے دور میں تھا, جو وہ ٹھیک ہے, اس ٹائم طریقے ڈفرینٹ تھے. وہ جتنا ان کو پتا تھا اس ٹائم ٹریننگ کا, وہ جو لیپسز, وہ سارا کچھ, پھر ینگسٹرز آئے,
تو پاکستان کی ٹیم میں بھی یہ کلچر تھا. تو بریک لینا, لے لیں بریک. میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئی ہیں فٹنس پہ, بٹ آل ایکچولی the thing is that they're all important and valid points, and the reason why Kohli was given as an example is because وہ جو ایک بات کرے تھے مصباح, ڈسپلن. آئی تھنک ڈسپلن از کی, اور وہ ان کی لائف میں ہمیں نظر آتا ہے. کتنے بجے وہ سوتے ہیں, کتنے بجے وہ کھاتے ہیں, کتنے بجے وہ پیتے ہیں, ایوری تھنگ از پلانڈ آؤٹ. اینڈ وہی بات ہوتی ہے کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن. آل دا ایتھلیٹس ان دا ورلڈ, جہاں دیکھا جائے, ناٹ جسٹ کوہلی, آل اراؤنڈ دا ورلڈ, باقی اسپورٹس میں بھی, فٹ بال میں. ہے تھوڑا سا ٹائم, جب ہم لوگ فائنل جیتے ہیں نا انڈیا سے 2017 میں, پہلے ہی چھتری کھول لیا ہے, بارش شروع نہیں. 2017 میں جیتے, تو جلدی سے بتا دیں, بتا دیں. 2017 میں جب ہم لوگ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتے ہیں انڈیا سے, تو ہم میں وہ تھا, مکی آرتھر نے یہ کہا تھا کہ یہ کرو گے, اسی سے عمر اکمل واپس بھی گیا تھا. تو پھر وراٹ نے بھی ڈریسنگ روم میں بول دیا تھا کہ اب یہ ہمارا بینچ مارک ہے, جو یہ پاس کرے گا وہ ہی ٹیم کا حصہ بنے گا. 2007 کا T20 ورلڈ کپ, اس سے پہلے کتنی ٹریننگ اور کیسے فٹ ہو گئی ٹیم گئی تھی, وہ جو پرفارمنسز تھی بالکل ایسی تھی, وہ تو نظر آتا ہے بالکل. اینڈ یو نو جن دنوں میں آئی تھنک اسٹیو رکسن واز دا فیلڈنگ کوچ, اس ٹائم پہ پاکستان ٹیم واز پرہیپس دا فٹسٹ. یہ میں بتاتی چلوں کہ وہاں پہ بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, ابھی بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ اس دھوپ کا حصہ لیں باربیڈوس میں, ہوپ فلی when the weather is good and if you want to be in the final, all you have to do is کہ اسپرائٹ پیے, اور اس کی جو کیپ ہے اس پہ ایک کوڈ ہوگا, جو QR کوڈ ہے اس کو اسکین کریں, اپنی ڈیٹیلز بھیجیں, ID and all of those other details, and اینڈ میں ہوگا ایک lucky draw. Who knows, you could be there at the final and you could be witnessing that epic moment where one of the teams will be lifting the trophy. So don't forget to participate in this. But we're talking about USA actually and how they've inspired everyone. Shoaib, I think it's been the biggest surprise of this tournament so far, جس طرح سے USA نے perform کیا ہے. And اگر آپ پڑھیں جو پہلے ڈیٹیلز آئی تھیں about all the cricketers that are playing for them, ہر ایک کی ایک سٹوری ہے جس طرح سے وہ آئے ہیں ٹیم میں. بالکل ہر ایک کی سٹوری ہے, اور سیم سٹوریز جو ہے آپ کو دوسری ٹیمز میں بھی نظر آئیں گی, جیسے کینیڈا ہے, جیسے نمیبیا ہے, تو ان میں بھی ایسی سٹوریز ہیں, پیپل فرام ڈفرینٹ کنٹریز, کیسے وہ وہاں پہ گئے, کیسے ان کو اپرچونیٹیز ملیں. تو امریکن ٹیم میں بھی ایسے ہے, لیکن ان کو جو ایک پرٹیکولر چیز ہے جو ان کو دوسروں سے علیحدہ کر دیتی ہے, وہ یہ چیز ہے کہ ان میں آپ کو نا وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے اس ٹیم میں. اس ٹیم میں آپ کو بیٹرز نظر آ رہے ہیں, اس ٹیم میں آپ کو آل راؤنڈرز نظر آ رہے ہیں, اس ٹیم میں آپ کو بولرز نظر آ رہے ہیں. تو یہ ٹیم ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ فرسٹ ٹائم کسی بڑے ایونٹ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ سال ہو گئے ہیں, جس طرح بھی وہ 2 میچز کھیلے ہیں, اسپیشلی دا گیم وچ دے پلیڈ اگینسٹ پاکستان. تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کیچ اپ کر رہے ہیں گیم کو, وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو ان میں یہ چیز بہت اچھی ہے, ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہے کہ کس سچویشن میں کس بیٹر کو بھیجنا ہے, کون لوگ اوپنرز ہیں ان کے, اگر میچ پھنس جائے تو گو ٹو بولر کون سا ہے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ان کا جو کیپٹن ہے وہ وکٹ کیپر ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب کرنچ سچویشن میں میچ جاتا ہے, سو یو سی دیٹ کامنس آن ہز فیس. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اتنے ریڈی ہیں اس بڑے ایونٹ کے لیے, اور ان کے گلمسز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھے بھی ہیں, جو ابھی تک وہ 2 اپنے میچز کھیلے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی they've done other professions as well. مونک پٹیل ان کا ایک ریسٹورینٹ تھا, پھر اس کے علاوہ کینجگے had worked as a hospital technician, نیتروولکر کا تو سب کو پتہ ہی ہے, انجینئر. So I mean it's great to see کہ یہ اسٹوریز جو ہیں ساری اکٹھی ہوئی ہیں and they performed so well in this tournament so far. We'll take a short break. When we are back, we'll be looking on the other side, India's team arrivals, and just having a closer look at the teams, the toss and pitch report as well. So don't go anywhere. You've had some, we'll get to the match actually because we're waiting for the toss and pitch, but you've had some fantastic interactions with him. جب 2017 کا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہوا تھا, اس کے بعد آپ کی ایک بڑی ڈسکشن بھی ہوئی تھی سارے پلیئرز کے ساتھ, اینڈ اب بھی وہ ہم دیکھتے ہیں ایون ناؤ وین یو سی بٹوین پلیئرز, رائولری آن فیلڈ ضرور ہے, لیکن آف دا فیلڈ دیر از سو مچ سملیرٹی, کامنالٹیز آف لینگویج, فوڈ. سو I'm sure آپ کی میموریز جتنی بھی ہیں while you played in India and outside India اچھی ہوں گی. بالکل بہت اچھی ہیں. اور دیکھیں ہم میں سملیرٹیز وہ اس لیے بہت زیادہ ہیں, بلکہ سیم ہے کیونکہ ہم لوگ سیم لینگویج بولتے ہیں, سیم ٹائپ کا کھانا کھاتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ نا ایک سٹوری سناتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو
कामरान अकमल की बहुत जो है ना तगड़ी वाली लड़ाई हो गई, तो अगले दिन हमारा साथ में डिनर था, तो मैच में लड़ाई हो गई थी वो, तो अब मैच में वही जिन लोगों की लड़ाई हुई तो वो एक दूसरे को इस तरह आके बोल रहे थे यार कल तुझे क्या हो गया था। तो मतलब ये इस तरह होता है, ठीक है, ऑन फील्ड योर गोल इज टू सी योर टीम्स विनिंग एंड देन यू डू एवरीथिंग टू सी योर टीम्स विनिंग। तो ऑन फील्ड जो है वो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हुए हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड वी सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी शेयर लॉट ऑफ जोक्स जो है, और वो जाहिर बात है बहुत सारे जोक्स यहाँ बताए भी नहीं जा सकते, बट बहुत अच्छी मेमोरीज हैं ओवरऑल, ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट एक्सपीरियंस। 2012 की सीरीज जो थी जिसमें विराट कोहली कहते हैं कि वो इरफान क्योंकि पहले खेला था तो वो 135 पे बॉल करता था, उस सीरीज में जो वनडे जीते थे वो कमबैक किया था उसने, और वो ट्रेनिंग करके आया था, ही यूज्ड टू बॉल एट दैट टाइम 145 140 प्लस पे वो बॉल कर रहा था। तो विराट जब हम इकट्ठे हुए ना सारे, तो वो कहता है कि मैंने अपने उससे पूछा एनालिस्ट से कि अच्छा बॉलरों के बारे में, उसने कहा ये बाउंस मिलता है बट ही इज़ नॉर्मली हिज पेस इज़ 135, विल बी फाइन, नो इश्यूज, पीछे पीछे बॉल करता। कहता मैंने कहा ठीक है। कहता जब मैच हुआ भाई साहब आया, भाई साहब ने ऐसे बॉल, अभी उसकी बारी नहीं आई, अभी तो वो बाहर था, पहला बॉल किया 146। कहता मैंने यूं करके एनालिस्ट की तरफ देखा, मैंने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो यार, ये तो धोखा दिया है। अच्छा जी टाइम हो गया है, पिच रिपोर्ट उचिया शाना आले तो पुठियां खबर आले। एग्जैक्टली, गलत आपको खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन वही बात हो रही है कि अगर it was difficult for a batter to face that kind of pace, so it's also difficult for a batter to be batting on that New York pitch. थोड़ी सी शायद बेहतर होगी, लेकिन स्कोर्स आपके उतने ही नजर आ रहे हैं, 120 110 के करीब जितने भी हमने देखे हैं न्यूयॉर्क की कंडीशंस में। It's time for the pitch report. You heard it once again that win the toss and bowl first on this pitch. We'll take a short break. We'll be back with everything else on the flick. Back on the flick, and we're talking about India versus USA. आपको पहले ब्रेक से पहले पिच रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यही कहा गया था इफ़ यू डू गो ऑन टू विन द टॉस देन यू हैव टू बोल फर्स्ट बिकॉज कंडीशंस ऐसी हैं। सो देखना ये पड़ेगा कि टॉस कौन जीतता है। कल भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स वर गेटिंग दैट काइंड ऑफ सक्सेस जहाँ पे हार्ड लेंथ्स हिट होती हैं। बाजिद, hard lengths have been reaping the results that you want. हमें नज़र आ रहा है in all the games that we've seen, even yesterday with Pakistan as well. So it's very clear. I think bowling strategy जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस न्यूयॉर्क पिच पे। न्यूयॉर्क से तो फुल टॉस भी बड़ी सक्सेसफुल। न्यूयॉर्क से तो हम लॉग ऑफ हो गए, हम फ्लोरिडा का सोच रहे हैं कि वहाँ का कैसा पिच होगा। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान का मैच नहीं है, पर वही हर कोई वही कह रहा है बैक ऑफ लेंथ आगे बॉल नहीं फेंकना। जब आगे बॉल फेंकते हैं, कल भी शाहीन ने जब आगे बॉल किया, जिसने भी आगे बॉल किया उसको बाउंड्री लगती है। जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है वहीं पे कंसिस्टेंटली करना है, और डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है इवन बैक एंड पे जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन बॉलर्स की थी कि जी यॉर्कर कर लें, फुल बॉल कर लें, उससे बेहतर यही है कि आप फिर भी बैक ऑफ लेंथ ही करें। महाराज के वैसे भी उन लोगों ने एक और चीज़ डिसाइड की है, ये तो टॉस जीत के वो हर जो एक्सपर्ट है वो यही कह रहा है कि बॉलिंग करें। वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि जिस तरह ही पूरे मैचेस हो जाए ना, एंड वापस पार्ट बना दे। चलो जी, सुन लिया आपने शुएब ने क्या कहा है। एनीवे, वी आर एक्चुअली रेडी विद द टॉस। इट्स टाइम फॉर USA वर्सेस इंडिया। इट्स ओवर टू न्यूयॉर्क वेयर द टू कैप्टन्स आर आउट देयर। सो लेट्स गो ओवर एंड फाइंड आउट कि क्या होता है टॉस पे। Well, India won the toss and they have decided to bowl first. No surprise there. Couple of changes for US. उनका जो कैप्टन है वो he is struggling with a niggle, so he's not playing. Monik Patel. But आपके पास एक चांस है एक Xiaomi फोन Redmi Note 13 सीरीज जीतने का। कल का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कल का क्या सवाल था। कल का सवाल देख लें। कल का सवाल था who took the first ever wicket in T20 World Cup history, और इसका जो सही जवाब है वो है Vernon Philander. He is the first bowler to win the first ever wicket in T20 World Cup history. और मैं बताती चलूँ, congratulations to Noman Sheikh from Karachi. आपने ये जो है Redmi Note 13 जीता है। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये है फ़ोन जो कि आपने जीता है। एंड ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू नोमान शेख फ्रॉम कराची। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन है इसकी, अप टू 200 MP कैमरा। तो मैं बताती चलूँ जहाँ पे मेगा पिक्सल इतने हो तो आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू गेट होल्ड ऑफ दिस। आज का सवाल देखते हैं जी। आज का सवाल क्या है, एक दफा दिखा दें आज का सवाल। विच प्लेयर हैज़ द मोस्ट
most player of the match awards in ICC men's T20 World Cup history? Interesting question. So जो भी सवाल का सही जवाब देगा उनको ये मिलेगा रेडमी नोट, और ये आपने जो भी कोई सवाल के जवाब हैं ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भेज सकते हैं, which is on Insta, Facebook and X as well. We'll take a short break and when we are back we'll have a closer look at the teams. Back with the flick, and India has won the toss and they have elected to bowl first. A couple of changes for USA और India की team has gone unchanged. मिर्फा, India की team obviously इतने हाई मोराल पे होंगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते वही, उसके बाद हर टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, बट जब एक पॉइंट आया था कि पाकिस्तान ने उनको थोड़ी सी तकलीफ दी थी इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, कोई ऐसा एरिया आपको उनकी टीम में नजर आता है which you feel is they need to improve on or something they need to work on, कोई obvious chinks in the armor जिसे कहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली बैटिंग डिपार्टमेंट में इंडिया चाहेगी कि बेहतर करे. एक तो अब इन कंडीशंस में बड़ी मुश्किल में है, वो इंडिया से खेल के गए और वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं, और उनके जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली डुबे, ये इनसे एक्सपेक्ट करेंगे. सूर्य कुमार यादव, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा वर्ल्ड कप में जो ही वो न्यूयॉर्क से निकलेंगे. विराट कोहली ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस हैं, अभी ओपनिंग में आए हैं, उनके रन्स भी बड़े ज़रूरी हैं इंडिया के लिए गोइंग इनटू फर्दर इनटू द टूर्नामेंट. तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं. ओवरऑल अगर इनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, जो बैलेंस है वो भी ज़बरदस्त है. 4 सीमर हैं, 2 स्पिनर हैं, इनके पास पूरा कुशन है कि कहीं पे भी ये अपने जो रिस्ट स्पिनर अभी बैठे हुए हैं, जब कंडीशंस आएंगी तो उनको भी ये टीम में ला सकते हैं. बट आई स्टिल बिलीव कि ये जो नए इनके बैट्समैन हैं इनका रोल होगा आगे चल के, और इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी इनकी ये उस कॉन्फिडेंस के साथ जाए उन इम्पोर्टेंट मैचेस में. Absolutely, just talking about the fact कि जैसे सूर्या कुमार यादव हो गए या शिवम दुबे हो गए, इनका रोल आगे जाके all the more important हो जाएगा. We'll take another break and we'll be back with the predictions, so don't go anywhere. Right, so the entire Pakistan will be supporting India today because they want India to win against USA. USA cannot have any kind of an upset. जी, बाज़त predictions का टाइम आ गया, वो लम्हा आ गया जब आप लोगों को जो है ना अपना दिमाग थोड़ा लड़ाना पड़ता है. प्रेडिक्शन कैसी? प्रेडिक्शन कैसी मतलब किस बारे में? मैच के बारे में, और कौन सी प्रेडिक्शन होनी है? मुश्किल, बहुत मुश्किल प्रेडिक्शन है. मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है. सोच ले जरा. बड़ी मुश्किल से जो है ना इंडिया जीत जाए. बड़ी मुश्किल से, हाँ बड़ी मुश्किल से नहीं. मैच यूएसए में, मैच है न्यूयॉर्क में. यूएसए में ना, जी. तो इंडिया जीतेगा. इंडिया ही जीतेगा. नहीं तो कोई और होता तो क्या इंडिया ना जीता? फिर भी इंडिया ही जीता. हाँ, वही मैं कहूँ कि ये क्या जी. बड़ा आज तो वैसे आप आज भी प्रेडिक्शन ले रही हैं. नहीं, आज तो देखें, वैसे भी आज तो जरूरी है वैसे ना. आज सही हो गई हैं. आज तो वैसे भी हमारे मैं पास बताती हूँ choice क्यों. इन्होंने पीछे बैठ के रिकॉर्ड बनाया कि किसकी किसकी क्या प्रेडिक्शंस रही हैं. वो मैच के पोस्ट में आज वो होंगी, सामने रिपोर्ट कार्ड आएगा. अच्छा. आज तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं. पाकिस्तान को आगे पहुंचाना है तो इंडिया ही कहना है भाई. ठीक है. की प्लेयर कौन है उनका? सूर्य कुमार यादव. आपने कहा था कि आगे जाके जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन इन पिक्चर्स पे आगे होते ना जाना. इन पिचेस को देखते हुए तो जेड़ा चल गया. जेड़ा चल गया. चले देखते हैं. विराट is going to be key. Virat is always key. मैं तो कहता हूँ सेफ बेट जो है ना वो बुमराह है, वो तो करेगा ही करेगा. ठीक है ना. की फायदा मैंने नहीं उमर गालन दा क्रिकेट दे ਵਿੱਚ. इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हो रही है ना यहाँ पे. चलें, थैंक यू सो मच बादल, थैंक यू सो मच फेब, एंड थैंक यू सो मच मिसबा फॉर योर टाइम ऑन द फ्लिक. इन केस यू गाइस हैव मिस्ड आउट, इंडिया हैज won the toss and they have decided to bowl first. और ये याद रहें कि यूएसए की तरफ से 2 चेंजेस हैं. मोनाक पटेल आज नहीं खेल रहे, उनको आज एक थोड़ी सी निगल सी थी जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे, बट अदरवाइज उनकी टीम इज वेरी मच द सेम अपार्ट फ्रॉम दीज कपल ऑफ चेंजेस. एंड लेट्स होप दैट इंडिया विंस एक्चुअली, बिकॉज इफ इंडिया विंस देन पाकिस्तान स्टेज अफ्लोट. अगर कोई अपसेट हो जाता है तो फिर देन वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. यू कैन कीप वाचिंग द फ्लिक ऑन 10 Sports Tamasha and Maiko, and we're coming back after the break with all the live coverage.